صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم. ابھی اٹھایا تو یہ دیکھا تو وہی سنا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. حدیث رسول اسی سرچشمہ کی وہ لہریں ہیں جو کشتزار حیات کو سیراب کرتی ہیں. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ. انک لعلی خلق عظیم. قرآن کریم مومن اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی سے متصف فرمایا. التصوف هو الاخلاق. تصوف اخلاق کا نام ہے. بعض حضرت تھانے گئے جاتے تھے وظائف شروع کر دیتے تھے پڑھنا. کہا تم کو کسی کا پڑھنے کو وظائف کو مجھ سے پوچھنا چاہیے کہ میں کیا کروں. ہو سکتا ہے میں یہ کہتا کہ اپنے اخلاق کو پہلے درست کرتا تو وظائف پڑھو. وظائف وہی انک لعلی. اللہ ہم سب لوگوں کے اخلاق کو درست کرے. اس کے تذکیر کی ضرورت ہے. تذکیر یاد دلانا اپنے کو بھی اپنے بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی. اخلاق انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر ہیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. ان باتوں کے سننے سے مولانا کچھ اثر ہوتا ہی ہے. خیال تو رکھیں ہے اور کوئی بات ہی نہ ہو اخلاق کے متعلق. حضرت اخلاق ہی میں بیان کر دیتے. وسیعت الاخلاق ہے تو پتلی لیکن بہت دن لگے. سب لوگ تھک گئے تو پھر ہم کو بھی بلایا حضرت نے. بھائی تم اب اس کو تصدیق کرو ترتیب سے لکھو. ہم نے لکھا اخلاق کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی پر لائے عمل کی توفیق دے. اخلاق نبی کو اختیار کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. حدیث رسول اسی سرچشمے کی وہ لہریں ہیں جو کشتزار حیات کو سیراب کرتی ہیں. کون پڑھتا ہے اخلاقیات کی کتاب پر؟ فتح پور میں حضرت نے کتاب لکھا وسیعت الاخلاق. بہت دنوں تو اسی میں علماء جاتے تھے, مئو سے جاتے تھے, یہاں سے وہی اخلاق وسیعت الاخلاق ہے. تو پتلی لیکن بہت ضخیم تھی وہ. لیکن مختصر کر دیا کون پڑھے گا. قرآن کریم ہم سب لوگوں کے اس اخلاق سے متخلق فرمائے. قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سرچشمہ ہے. حدیث رسول اسی سرچشمے کی وہ لہریں ہیں واہ واہ جو کشتزار حیات کو سیراب کرتی ہیں. اچھا نہیں اس میں نئی کتابیں دیکھنا چاہیے کیونکہ نئی زبان کی اردو ہم لوگ کو مطالعہ مطابق پڑے گی. بچوں پرانے کی برکت اور کا دوسری چیز ہے مجھ سے, لیکن ہے کہ اردو کی شکر کی تو اب نہیں. قرآن کریم اب یہ کہاں عبارت بتلی دے 10 سال 20 سال پہلے دیکھ لیجیے.
قرآن کریم مومنانہ اخلاق کا سر چشمہ ہے. حدیث رسول اسی سر چشمے کی وہ لہریں ہیں جو کشتزار حیات کو سیراب کرتی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی عبادات، معاملات، معمولات، اقوال و افعال انہی لہروں سے شاداب اور فیضیاب ہیں. انہی لہروں سے ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے. مشائخ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی کیا گیا ہوں یہ تھا کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق ہی کو پیش کیا ہو. بہت سی مثالیں ہیں اخلاق کی، حیرت ہوتی ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی عبادات، معاملات، معمولات، اقوال و افعال ان کی لہروں سے شاداب و فیضیاب ہیں. حضور کی لہریں جو چلی ہیں اخلاق کی، اس سے سب متاثر ہوئے. اس وجہ سے صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے مولانا، تاکہ معلوم ہو. جو کتابیں ایسی ہیں جس میں اخلاقیات کے صحابہ کا ذکر آئے گا، جس میں ان کی تعلیمات، ان کے معمولات کا ذکر آئے گا، تو پڑھنا چاہیے. آپ نہیں سمجھ پائیں گے. یہ بڑا عالم ہوتا ہے تو اس کو اجاگر کرتا ہے. حضرت نے ہمارے وسیط الاخلاق لکھا، بڑی محنت سے فتح پور میں لکھا. ہم لوگ پھر سنایا، اور سنانے کا کام میرے دن میں ہوا. اتنے آدمیوں میں سنانا میرا اس وقت عمر بھی نہیں تھی، لیکن میں نے سنا دی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی عبادات، ان کے معاملات، معمولات، اقوال و افعال انہی لہروں سے شاداب و فیضیاب ہیں. ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام. کون پڑھتا ہے صحابہ کرام؟ لکھا علماء نے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، مستقل سیرت صحابہ. کتنے لوگ پڑھتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، ان کے معمولات کو اپنانے کی توفیق پر عمل فرمائے. صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی عبادات، ان کے معمولات، ان کے معاملات، اقوال و افعال انہی لہروں سے شاداب و فیضیاب ہیں. ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے، انہوں نے لکھا بہت اچھا، بہت کل ادبی ادب ہے. ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے وہ کہیں اور سے نہیں، انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے. جو اکابر کی سیرت کو پیش نظر رکھو. معیار ایکار برسے شاذ، اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. معیار ایکار برسے شاذ، کتاب اللہ. وہ ہم لوگوں نے یاد تھوڑا کیا ہے، حضرت سے 3 بار سنا، سب یاد ہے، کہیں یاد ہو کرنے کا. لیکن اب جو غور سے سنے گا، ہمارے کبھی مجلس ہوئی نہیں ہو، سارا سال پیچھے بیٹھے 5 منٹ دیر ہوئی. کہاں تھے تم؟ بڑے میں کہا حضرت فلاں لڑکے کی طبیعت خراب تھی، تو دیکھ لانے میں. کہا وہ تو نہیں، ان کی والدہ کا گھر میں کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے اس کی دواؤں میں. کہا ٹھیک ہے، وہ تو میری لڑکی ہے،
تم اس کی خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، میں تمہارا علمی نقصان نہیں چاہتا، تم کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے مول صاحب، ہے کہ نہیں؟ بالکل وہی جملے۔ تھوڑی دیر 5 منٹ دیر ہو گئی تھی پہلے، بہت سے لوگ نہیں آتے تھے، پوچھتے بھی تھے، چاہتے تھے کہ وہاں میں، لیکن آتے ہوتے نہیں تھے۔ ہم کو کیا ہے یہ، میں وہ تو میری لڑکی لفظ جی، وہ تو میری لڑکی گھر میں ہے، اس کی تم خدمت کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، مگر تمہارا علمی نقصان مجھے گوارا نہیں ہے، تم کو پہلے آنا چاہیے تھا مجلس بہت سے کرتا ہوں نا کہ نہیں کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان مجالس علمیہ و اخلاقیہ و معارفیہ کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ کئی آدمی ہیں، ہم طلب تو اللہ ہی پیدا کرے گا۔ اور بات ہے صاحب کرام کی زندگیاں، ان کی عبادات، ان کے معاملات، معمولات، اقوال و سلف انہی لہروں سے شاداب و فریاب ہیں۔ حضور سے جو لہریں چلی ہیں اخلاق کی، اس کی وجہ سے سب مست۔ اس وجہ سے اب صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کی سیرت لکھا علماء نے ہمارے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم تک اخلاق حسنہ کا جو آب حیات پہنچا ہے کہیں اور سے نہیں، انہی مقدس ہستیوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کی سیرت کو دیکھنا ضروری ہے۔ اسلام کا روز اول سے یہی مقصد و منشا رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں، ہر ملک، ہر تہذیب، ہر رنگ، ہر ڈھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مکارم اخلاق سے آراستہ، پیراستہ اور وابستہ رہیں۔ اچھی عبارت بھی اچھی ہے، اچھی طرح لکھا ہے، جیسے مضمون ویسی عبارت۔ اسلام کا روز اول سے یہی مقصد و منشا رہا ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں، ہر رنگ، ملک، ہر تہذیب، ہر رنگ، ہر ڈھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مکارم اخلاق سے آراستہ و پیراستہ و وابستہ رہیں۔ سب اردو ہے ہی نہیں، اردو ہی نہیں تھی، یہ عبارت کیا سمجھیں گے مرد یا عورت؟ سوچ نہیں کچھ، بی اے ہے، ایم اے ہے، لیکن معمولی اردو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ افسوس اپنی زبان کو چھوڑ کر کے دوسری کی زبان کو اپنائے ہوئے ہو۔ زبان کا اثر قلب پر پڑتا ہے، سمجھ لیجیے، زبان کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔ زبان جب غیروں کے ہر وجہ استعمال کرو گے تو قلب بھی غیروں جیسا ہو جائے گا، تاریکی آئے گی، ظلمت آئے گی۔ ان کتابوں کا مطالعہ بہت ہوگی، مشائخ ہمارے لکھا ہے کہ نہیں؟ اہل ایمان ہر دور میں، ہر ملک، ہر تہذیب، ہر رنگ، ہر ڈھنگ میں انہی قرآنی اور نبوی مکارم اخلاق سے آراستہ و پیراستہ اور وابستہ رہیں۔ ان کے لیل و نہار، ان کے لیل و نہار انہی کے سائے میں گزرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ان کی زندگیاں انہی کی تصویر پیش کریں، ان کے اعمال، حرکات، سکنات انہی کی تفسیر ثابت ہو۔ اب کہاں ہیں کتنے لوگ؟ ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، سو کی صحیح دکھ رہا ہو کہ سویا اس طرح جاتا ہے۔ نبوی مکارم اخلاق سے آراستہ پیراستہ ہوگا۔ ان کے لیل و نہار، رات و دن انہی کے سائے میں گزرے، ان کی زندگیاں انہی کی تصویر پیش کریں، اخلاق نبوی کی۔
ان کے اعمال، حرکات، سکنات انہی کی تفسیر ثابت ہوں۔ قرآن کریم پاکیزہ تعلیمات کا ایک گلشن صدرنگ ہے۔ یہ بھی کچھ تھوڑا سا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم پاکیزہ تعلیمات کا ایک گلشن صدرنگ ہے، سراسر ہدایت، نجات، صلاح و فلاح، حسنات و برکات کا منبع ہے، خزانہ ہے۔ جہاں عقائد، عبادات اور معاملات کے ساتھ اخلاقیات سے متعلق ذرّی ہدایت اس کے دامن میں موجود ہیں، تو یہ عقائد نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کو پیش کیا قرآن میں۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن کریم پاکیزہ تعلیمات کا ایک گلشن صدرنگ ہے، سراسر ہدایت، نجات، صلاح و فلاح، حسنات و برکات کا منبع ہے۔ مانتے ہی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، ہوتے کیا سمجھیں، بات بھی نہیں سمجھتے۔ صلاح و فلاح اور حسنات و برکات کا منبع ہے، جہاں عقائد، عبادات اور معاملات کے ساتھ اخلاقیات سے متعلق ذرّی ہدایت اس کے دامن میں موجود ہیں۔ قرآن اخلاقیات سے متعلق جملہ آیات کا احاطہ یہاں مقصود نہیں ہے، بطور مثال چند آیتیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ قرآن کریم کی نظر میں اخلاقیات کی کیا اہمیت ہے۔ اخلاق عالیہ کا ہدف، اس سلسلے میں قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ہیں، بھرا پڑا قرآن، جن میں ارشاد ہدایت کے لیے، جس میں ہدایت کے اسلوب میں اخلاقیات کی طرف، جس میں ارشاد ہدایت کے اسلوب میں اخلاقیات کی تعلیم ملتی ہے۔ خذ العفو، شمار کر رہا ہے، خذ العفو، معافی، کوئی غلطی کسی سے معاف کر دو، یہ اسلام کا خاص وتیرہ ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف ہے، خلاصہ کیا ہے؟ خود عفو کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو، عفو۔ وامر بالعرف، نیک کام کرو، خود بھی نیک کام، وامر بالعرف ہے، اور نیک کام کا امر کرو، وعارض عن الجاہلین، اور جاہلین سے اعراض کرو۔ اس کام کرنے میں جاہلین سے بھی سابقہ ہوگا، تمہارے نرمی کے جواب وہ سختی سے دیں گے، کڑوی باتیں کہیں گے، برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم بھی دیجیے، اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ سب آگے گئے، پوری تعریف خدا کہہ رہا ہے۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ سب آگے اس کے اندر اللہ کا قول، اللہ کا ارشاد۔ وظائف کی طرف بہت حضرت وغیرہ فرماتے، وظائف کی طرف کچھ توجہ ہے، لیکن اخلاقیات کی طرف تو خواص کو بھی توجہ نہیں ہے۔ کوئی وظائف لکھتا تھا، حضرت تھاوی لکھتے تھے، اخلاق کا کیا حال ہے، بس معلوم نے بہت لکھا تھا اپنے آواز میں، یہ پڑھتا ہوں، یہ نیچے حضرت نے اتنا ہی لکھ دیا کہ اخلاق کا کیا ہے، اس کے متعلق بھی کچھ فرمائیے۔ جو خطوط جو لکھائے جاتے تھے ہر ہفتے میں ضرور، جمعرات کے دن ہم لوگ کا بڑا امتحان آتا تھا، اس کے بعد پورے ہفتے بھر کے حالات لکھے، جو معمولی بات ہے حالات لکھے، حکیم کو تو بتا ہی نہیں پاتا ہے، ظاہری حکیم کے پاس پورے طریقے سے وہ بات ہی، حکیم کے پاس کیا بتائے گا اپنے ہمارے کو، ہمارے اندر کبر بتائے گی جلدی، یہ تو کہہ بھی دے گا کہ ہم کو بخار ہے، درد ہے،
یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہمارے اندر حسد ہے، کہے گا؟ وہاں حکم تھا کہ بتاؤ اپنے بات ہی ہمارا کیا۔ خود العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کیجیے اور نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے، پھر برداشت بھی کیجیے۔ وہ سخت باتیں آپ کو کہیں گے، اس کو برداشت کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ امر بالمعروف نہی منکر میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں نامعقولیت سے کسی قوم کو تم مصیبت پہنچا دو پھر اپنے اوپر نادم ہو۔ کسی نے کہا کہ فلاں نے یہ کہا، پوچھو معلوم کرو کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ کہا کہ آپ کو مجھے یہ کہہ رہا تھا، اب لاٹھی لے کے پہنچ گیا وہاں۔ ابھی میں اسے کہوں وہ پریشان کی کیا بات ہے، کہا تم نے ہمارے متعلق ہم کہا ہی نہیں۔ ایسے ایسے مفسد ہوتے ہیں۔ نمیمہ جو نقل الکلام لغیر علی وجہ الافساد وہ نمیمہ، چغلخوری کسی بات کو پہنچانا فساد کے لیے، یہی نمیمہ ہے، چغلخوری۔ نقل الکلام قاموس میں ہے مولانا، نقل الکلام لغیر علی وجہ، کلام کو نقل کرنا فساد کے لیے، یہی نمیمہ ہے، چغلخوری ہے۔ اس میں بڑی بحث کرتے تھے حضرت، تب یاد ہے، الفاظ تک یاد ہے الحمدللہ۔ ہم ہی رہتے تھے آگے پیچھے، کوئی ڈال بھی سنتے رہتے تھے، یہ نہیں تھے، سب تیار رکھتے تھے، بیٹھے ہیں کیا کیا حضرت کتاب مانگیں گے، الحمدللہ موجود ہے۔ تو لوگ بہت کہتے تھے بمبئی میں کہ تم کو حضرت سکھا کے لے آتے ہیں کیا کہ ہم جو بھی ہے، میں نے کہا کچھ نہیں، کبھی ذکر بھی نہیں آتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ بعد میں یہ مانگیں گے، کتاب لے آؤ، کتاب بھی نام بھی نہیں لیتے، لے آؤ، پیچھے بیٹھتے تھے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے آئے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں ناواقفیت سے کسی قوم کو تم مصیبت پہنچا دو پھر اپنے کیے پر نادم ہو، کیا فائدہ ہے؟ سوچ سمجھ کے بات کرو، کتنی بڑی بات، اصلاح کی بات ہے یہ نہیں، کون سنتا ہے ان کو؟ یہ سب چیزیں بظاہر پڑھنے سے نہیں، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ خود اللہ تعالیٰ شمار کرایا ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، مذاق نہ بناؤ۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہے ذہن میں ہے مضمون، جب آتی ہے مجلس تمسخر تو گھنٹوں گزر جاتا ہے تمسخر میں، مذاق میں، ان کے یہ قرآن کی آیت ہے یہ، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، خدا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، جن کے متعلق تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہو۔ اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے تمسخر مذاق نہ بنائیں، ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہے ہی نہیں، تو بھائی خدا کی تعلیم ہے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم اپنی ذات پر عیب نہ لگاؤ، اور تم اپنی ذات پر عیب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور ایمان کے بعد فسق کا برا نام ہے، اور توبہ نہ کرے گا تو یہ لوگ ظالم ہے۔ یعنی ایمان کے بعد فسق کی بات نہ کرو، بالکل بے جوڑ بات ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بدگمانیاں نہ کرو، یاد بھی نہیں آتا آدمی کو کہ کیا کرنا ہے ہم کو۔ اے قرآن ہے نا، تلاوت کیے ہو ابھی آدھا پارہ ایک بار، کچھ نہیں اس میں، کیا تلاوت ہے کیا ہوا۔
حضرت اس پر ہے نا معلوم تو کہتے ہیں ترجمہ بغیر دیکھے ہوئے بیکار ہے تلاوت فرماتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، کچھ تو سمجھو کیا ہے اس کے اندر، نہ ہم واجب فرض کہیں اس کو، لیکن یہ تو سمجھ نہیں ہوگا کہ خدا ہذا مکتوب رب العالمین، امام غزالی لکھتے ہیں ہذا مکتوب رب العالمین کا یہ خط ہے. جب تمہارے باپ کا خط آتا ہے تو پڑھاتے بڑھتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے یا باپ نے کیا لکھا ہے، یا باپ گھومتا ہے کہ ہمارے لڑکے نے کیا لکھا ہے، اور خدا کا مکتوب تمہارے اندر موجود ہے، کبھی خیال بھی نہیں ہوا کہ کیا لکھا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں. تجسس مت کرو اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. اور اللہ سے ڈرو. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن بہت کہتے ہیں لیکن یہ نہیں پڑھتے ہوں گے جلدی بس. اور تم ان کو نہ بولو، اللہ سے ڈرو، اور یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا، ما کان نبی یصنع فی بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانگی معاملہ کیا تھا؟ پوچھا لوگوں نے کہ اندر رہتے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا اہل خانہ کی خدمت فرماتے. کوئی ضرورت ہوتی تھی، ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، اس کی خدمت فرماتے. جو ضرورت ہوتی تھی، امیر بن کے نہیں رہتے تھے، گھر میں خادم بن کے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانگی معاملہ کیا تھا؟ فرمایا اہل خانہ کی خدمت فرماتے. اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکل جاتے، پھر نہیں. ہمارے یہاں کسی کا بیان کرتے تھے، جب اذان ہوتی تھی تو اچھے خاصے رہتے تھے، بھول جاتے تھے کون ہے کون فالو کا حال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سرگرم رہتے تھے. ہر قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی معیار اور میزان قرآن کریم تھا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شاعر کے جواب میں نے شاعر فرمایا کان خلق القرآن، آپ کے اخلاق بیانی قرآن تھے. حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے مخاطب ہو کے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ہم لوگوں کو ڈر دے، خیال بھی نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرو، تم جہاں اور جس حال میں بھی ہو اللہ سے ڈرو. برائی کے بعد نیکی کیا کرو، برائی کو نیکی مٹا دیتی ہے، برائی کو نیکی مٹا دیتی ہے. لوگوں کے ساتھ خلق حسن کا برتاؤ کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیک کام کرنے والا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت اسامہ بن شعیب سے مروی ہے کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی رؤوسنا طائر ما يتكلم منا متكلم اور جاء ناس فقالوا من احب عباد اللہ اذا اللہ قال احسن خلقا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے،
گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے خاموشی سے، نہایت پرسکون اور خاموش طریقے سے بیٹھے تھے. ہم میں سے کوئی گفتگو نہیں کرتا تھا جب اردو بولتے تھے. اچانک کچھ لوگ آئے اور بولے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نبی سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہوں. فوراً جواب دیا جو اپنے اخلاق سے. حضرت جابر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی اللہ اقربہم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا. بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن اپنی نشست کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہوں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جنت میں زیادہ کس عمل کی وجہ سے داخلہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. تقوی اللہ. حضرت ابو ہریرہ بے شک اسے اخلاق کمال دین کی دلیل ہے. بہت سی حدیثیں نقل کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگ ان تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق فرمائے. کبھی کبھی یہ بھی اخلاق کیا خود حضرت بھی سناتے تھے، بہت سناتے تھے. تو ان کا خاص محور یہ اخلاق اسے خلق کہا. ہمارے یہاں ابتدا اخلاق کے حساب سے آتے تھے لوگ وظائف وغیرہ کہا پہلے وظیفے سے پہلے اخلاق کی دوسری کا اہتمام کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر چلنے، عمل کرنے اور اس کو نشر کرنے کی بھی توفیق فرمائے. ربنا تقبل. اللهم صل على سيدنا محمد یا اللہ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم